بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں یہ حکم نازل فرمایا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اور اسی طرح متبنہ کی بیوی بہو نہیں بن سکتی، لیکن لوگوں کے درمیان یہ رسم اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قول اور حکم کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اس رسم کو رد کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ زینب بنت جحش سے نکاح کرے، اور اس حکم کا جو ابتدائیہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ کلب سے ان کا تعلق تھا، اور وہ ایک آزاد لڑکے تھے، لیکن ان کے قبیلے پر حملہ ہوا۔ ان کی ماں میکے گئی تھی اور وہاں ایک حملہ ہوا، اور ان کو بھی وہ گرفتار کر کے لے گئے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 8 سال تھی، اور ان کو اپنا غلام بنایا، اور پھر ان کو عکاظ کے میلے میں بیچ ڈالا۔ ان کو خریدنے والے حکیم ابن حزام تھے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، اور ان سے یہ غلام حضرت خدیجہ کے پاس آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور زید بن حارثہ کہ یہ ایک بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی تھی کہ وہ وہاں سے ایک طرح گرفتار ہوئے اور غلام بنے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے۔ ان کے والدین کو کسی طرح معلوم ہوا کہ ہمارا بیٹا زید وہ مکہ میں ہے، وہ ڈھونڈتے اور تلاش کرتے وہاں پہنچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سے کچھ لے لیں اور کسی طرح بھی ہمارا یہ بیٹا ہمارے حوالے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، رقم لینے کی بات نہیں ہے، لیکن زید خود چاہے گا تو وہ تمہارے ساتھ چلا جائے۔ ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم انہیں جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، یہ میرا باپ والد ہے، یہ میرا چچا ہے، تو یہ تمہیں لینے آئے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفقت والا کسی کو نہیں پایا،
اور میں یہاں خوش ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزاد کیا اور ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق، جس کی کوئی ممانعت نہیں تھی، جائز تھا۔ یہ واقعہ جو ہے حضرت حارث، یہ زید بن حارثہ والا، یہ نبوت سے پہلے کا ہے، یہ بات ہے؟ یہ جو واقعہ زید بن حارثہ کا یہ مکی دور میں ہے، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ لیکن چونکہ نبی کوئی بھی عمل جب کرتا ہے تو وہ کوئی ایسا عمل تو نبی نہیں کر سکتا جس کی ممانعت ہو، لیکن جب ممانعت سے پہلے ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ کو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کیا، اور یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ایک اظہار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی زینب بنت جہش سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اور حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں ان کو لانے کی خواہش ظاہر کی، جس کا حضرت زینب نے بھی انکار کیا، ان کے بھائی نے بھی پسند نہیں کیا کہ یہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، اور کہا زینب بنت جہش جو کہ بنو اسد کے قبیلے سے تھی۔ تو مفسرین میں سے بعض مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تو یہ اس ابتدائی دور میں، تو اس وقت انہوں نے پھر حامی بری، اگرچہ ارادہ نہیں تھا، شروع میں تو نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے اظہار کے بعد انہوں نے حامی بری اور نکاح بھی ہوا، لیکن ان دونوں میں موافقت نہیں آئی۔ روز روز کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت بھی مانگتے تھے، شکایت بھی کرتے تھے کہ میں خوش نہیں ہوں اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں زینب کو طلاق دوں، چونکہ مزاج کی موافقت نہیں تھی۔ مزاج کی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ شکایت رہتی تھی، اور جو شروع سے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو روکا، اور آپ روکتے تھے کہ صبر کرو اور طلاق مت دو۔ روکنے کی ایک وجہ یہ کہ چلو مشکل بھی ہے لیکن تھوڑا صبر کرو، اس لیے بھی ایک مشورہ تھا، اور یہ بھی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یا قرائن کے ذریعے سے کسی قرینے کی بنیاد پر یہ معلوم ہو چکا تھا کہ جب زید زینب کو طلاق دیں گے تو پھر مجھے زینب سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ چل رہا تھا اور پروپیگنڈے بہت زیادہ ہو رہے تھے، اور ان پروپیگنڈوں میں اگر یہ بھی ساتھ میں ہو جاتا کہ آپ نے تو اپنی بہو سے نکاح کیا تو یہ دین کے لیے، دعوت کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا۔ لوگوں کے ان طعنوں سے اور ملامت سے اور ان کی ان باتوں سے بچنے کے لیے آپ نے حضرت زید کو یہی مشورہ دیا کہ آپ ان کو اپنے نکاح میں بھی روکے رکھیں اور طلاق مت دیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا یہ تو آپ کا ایک مشورہ تھا،
جو منظور تھا اور حالات ایسے ہی بنے کہ انہوں نے طلاق دے دی، عدت پوری ہوئی اور اللہ کے حکم کے مطابق زینب آپ کے نکاح میں آئی۔ اس پہ ایک پورا عرصہ لگا، اس واقعے پہ جو ہوا، شروع میں ہوا، بعد میں ہوا، وقت تو لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ ایک طرح عتاب کا انداز بھی ہے کہ یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ ان کو یہ کہتے کہ طلاق مت دو اور روکے رکھو، آپ یا تو خاموشی ظاہر کرتے یا ان کو حضرت زید پر ہی چھوڑتے۔ اور لوگوں کی ملامت کی کیا پرواہ، اللہ تعالیٰ کو تو قولی طور پر بھی اور عملاً بھی اس رسم باطل کو رد کرنا تھا، اور ایک نبی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو برملا پہنچائے، لہٰذا اس میں اس قسم کی کسی قسم کی تنگی اور یا لوگوں کی ملامت کی ایک نبی کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو مقصد ان آیات میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوزیشن کا دفاع ہے کہ آپ نے اگر بہو سے نکاح کیا تو وہ بہو نہیں ہے، آپ نے اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا تو اس یہ اللہ کا حکم تھا، اور آپ کو اللہ کا پیغام قولاً اور عملاً پہنچانا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر منافقین اور غلط ذہنیت والے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اللہ نے اپنے نبی کی دفاع کی اور ساتھ میں اس حکم سے خبردار کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ اسی واقعے کے تناظر میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اب کسی مومن مرد کو اختیار نہیں کہ اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کرے، تو یہ ایک ضابطہ ہے اور ایک قانون ہے جس کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کے ضمن میں یہ ایک واقعہ ہے، لیکن صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ اسی طرح بہت سارے واقعات، عبادات سے لے کر اخلاقیات سے لے کر معاملات سے لے کر معاشرتی زندگی کے بے شمار واقعات میں یہی قانون کار فرما ہے۔ تو فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور نہیں ہے جائز کسی مومن کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، دونوں کا الگ ذکر کیا اور انفرادیت کے ساتھ گویا زور دیا گیا فرد پر کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب فیصلہ کرے اللہ اور اللہ کا رسول کسی کام کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، یہ کہ ہو ان کے لیے اختیار ان کے کاموں میں سے۔ الخیرہ کا جو لفظ ہے یہ مصدر ہے باب تفعل کا، باب تفعل تخیرہ کا مصدر تو تخیر ہے، اور تفعل کا مصدر تفعل کے وزن پر ہی ہوتا ہے، لیکن دو الفاظ وہ ہیں باب تفعل کے جن کا مصدر خیرہ اور فعلہ کے وزن پر بھی آتا ہے، یعنی تخیرہ یتخیر تخیراً و خیرتاً، اسی طرح تطیرہ یتطیر تطیراً و طیرتاً۔ تو خیرہ اور طیرہ یہ دو الفاظ ہیں جو مصدر ہے اور باب تفعل کے، باقی اس باب سے اس وزن پہ کوئی مصدر مستعمل نہیں۔ تو
الخیرۃ کا معنی اختیار رکھنا. اس میں جو لہم کی ضمیر ہے کہ نہیں ہے یہ کہ ہو ان کے لیے. کن کے لیے؟ مومن مرد مومن عورت کے لیے. یہ مومن واحد ہے، مومنت واحد مؤنث ہے، لیکن جب یہ سیاق نفی میں ہے نہیں ہے کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے، تو اپنے معنی کے اعتبار سے یہ جمع. نکرہ جب نفی کے اندر آ جائے تو پھر معنی جمع کا ہوتا ہے. اس لیے یکون لہم میں یہ جو ہم ضمیر کی جمع ہے یہ درست ہوا. اور من امرہم کا مطلب ہے کہ وہ معاملات کسی بھی چیز میں جو ان کے معاملات ہیں، جو ان ایمان والوں کے معاملات ہیں، اور کسی بھی امر میں ان کو اختیار حاصل نہیں ہوگا جب اللہ اور رسول نے کوئی فیصلہ کیا ہو. ہاں اگر اللہ اور رسول نے اور شریعت نے خود ہی کوئی گنجائش انہیں دی ہے تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اگر ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ اور رسول کا ایک حکم ہے اور حکم صریح ہے اور صاف نص موجود ہے جس کا کوئی معارض نہیں ہے، جس کا کوئی نسخ نہیں ہے، جس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے، جس کی کوئی دوسری تفہیم نہیں ہے، تو اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف کرنا، اس کا کسی کو کسی بھی وجہ سے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اور یہ اللہ رسول کے حکم کی اور نقل کی پیروی پر ایک بڑی ہی شد و مد کے ساتھ اور نہایت تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے اور نفی کی گئی ہے غیر کے اختیار سے کہ شرعی معاملات میں، شرعی حکم کے اندر اور تشریعی احکام میں اپنی طرف سے کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. یہ جو مضمون ہے اس کا اپنے ماقبل کے مضمون سے ایک تعلق یہ بھی ہے کہ بیویوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ آزاد ہونا چاہیں تو آئیں، طلاق دے دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر وہ زہد کے ساتھ قناعت کے ساتھ زندگی گزاریں. اس اختیار اور بیویوں کو اور ازواج مطہرات کو اختیار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کے کسی حکم میں جب اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے تو بھی اختیار حاصل ہے. لہذا جہاں اس پہلی آیات میں یہ ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، وہاں اختیار کا ذکر ہے تو یہاں اب نفی کر دی گئی کہ شرعی معاملات کے اندر کوئی اختیار نہیں ہوگا اگر اللہ رسول نے شرعاً فیصلہ کر دیا تو. یہ اس کے گویا کے وضاحت میں بیان کیا گیا. اور یہ جو قریبی آیت گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بے شمار صفات ذکر کی اور وہ صفات جو 10 صفات ذکر ہوئی ہیں پچھلی آیت میں، ان سے یہ تعلق ہے کہ جو شخص اس معاملے میں پختہ ہوگا اور یہ تہیہ کر چکا ہوگا، اس کی سوچ یہ بن چکی ہوگی کہ اللہ رسول نے جو حکم دیا پھر میرا کوئی اختیار نہیں، وہ گویا کہ اپنے آپ کو اللہ رسول کے احکام کے تفویض کرتا ہے. جب ذہنیت یہ تیار ہوگی تو پھر یہ صفات بھی اندر پیدا ہوں گی. اگر ذہنیت یہ نہیں ہوگی تو پھر یہ صفات پیدا نہیں ہوگی. میں کیوں یہ پابندی کروں، میں کیوں صبر کروں، میں کیوں صدقہ دوں، میں کیوں ایمان اور اسلام کے راستے پہ چلوں، میں کیوں حفاظت شرمگاہوں کی کروں، میں کیوں ذکر کروں؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے. اللہ رسول چاہتا ہے کہ تمہیں اجر ملے اور تم میں یہ صفات پیدا ہوں. تو سوچ کی اور نظریے کی درستگی اور خود کو اللہ کے
حوالے کرنے کے نتیجے میں انسان کو ایک ہمت بھی ہوتی ہے اور اچھی خوبیوں کا وہ مالک بنتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہیں ہے کسی مومن کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب فیصلہ کرے اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے کا، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، یہ کہ ہو ان کے لیے اختیار ان کے معاملات میں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو تحقیق کے ساتھ وہ گمراہ ہوا شریک گمراہی میں۔ یہاں اللہ رسول کی نافرمانی سے مراد کیا ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنے اختیار کو استعمال کیا، یہ یہاں عصیان کی خود بخود تشریح ہو رہی ہے، تو اس کو صریح اور واضح گمراہی قرار دیا کہ یہ ضلال مبین ہے، کہ اس کے بعد پھر کسی شخص کی گمراہی پر اور کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ ضلال مبین کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اپنا ہی اختیار، میری مرضی، جو میری مرضی والی بات کہے گا تو پھر اس کے بعد آگے گمراہی پر کوئی اور دلیل نہیں قائم کی جا سکتی۔ کلی معاملات میں، شرعی معاملات میں، معیشت کے معاملات میں کوئی شخص کہتا ہے میرا مال جیسے خرچ کرو، ہماری شادی جیسے کرو، ہمارا غم ہماری مرضی جیسا کرو، ہمارا رواج جیسا کرو۔ اب جو شخص ہر معاملے میں یہ دلیل پیش کرے گا کہ یہ تو میری مرضی ہے جیسا کرو، گویا خود کو وہ اس نے آزاد کر دیا، تو بس یہ صریح گمراہی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ جس چیز کو مغرب آزادی کا کہتے ہیں، آزادی، اس کو تو قرآن مجید نے اس آیت میں آ کر ضلال مبین کہا ہے۔ آزادی کا اگر یہ معنی مراد لیا جائے کہ جو چاہو کرو، کوئی پابندی نہیں، اللہ رسول کی طرف سے فیصلہ ہو گیا اور اس کی باوجود بھی آزادی ہے، تو پھر یہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بھی ہے اور یہ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا بھی ہے، یہ نافرمانی بھی ہے، یہ صریح گمراہی بھی ہے۔ جو نافرمانی سے اور صریح گمراہی سے بچنا چاہتا ہے وہ یہ ذہنیت بنا لے کہ وہ اللہ رسول کے حکم کا پابند رہے گا، اس پابندی کو قبول کرنا۔ اسلام گویا کہ بندگی کا قائل ہے۔ آزادی کا لفظ ایک غلامی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اور ایک بندگی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ اسلام جس آزادی کا قائل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کی بندگی سے آزاد، اور اللہ کی بندگی سے آزاد اس کا اسلام قائل نہیں۔ پابندی تو ہے، ٹوٹلی اور مطلقاً آزادی کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی قائل نہیں ہو سکتا۔ لہذا گستاخوں کو گستاخی کرنے کی اجازت دینا اور اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دینا، اور اس طرح اور بہت سارے معاملات میں آزادی کو دلیل کے طور پر پیش کرنا، اور بغیر تشریح کیے کہ ہمارے نزدیک آزادی کا مفہوم ہے کیا، بس یہ ایک لفظ ہے جو خوشنما نعرہ بن گیا۔ بعض الفاظ بڑے اچھے ہوتے ہیں، خوشنما ہوتے ہیں، لیکن اس کا تصور اسلام کا کوئی اور ہوتا ہے، عام لوگوں کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، مغرب والوں کے ذہن میں اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ چاہے وہ لفظ ترقی کا لفظ ہو یا وہ لفظ
آزادی کا لفظ ہو۔ تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ کیا مطلب ہے آزادی کا اور کیا مطلب ہے غلامی کا۔ یہ آیت اسلام کے ایک بہت ہی روشن اور اہم ترین حکم اور نظریے کو واضح کر رہا ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ فرما رہے تھے اس شخص سے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جن پر آپ نے انعام فرمایا، وہ کون ہے؟ زید بن حارثہ۔ اللہ نے ان پر انعام فرمایا کہ انہیں اسلام سے نوازا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب کی، اور اے نبی آپ نے انعام فرمایا کہ آپ نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان کا نکاح کیا۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے اور ان کے جو حالات ہیں یہ سب انعامات ہی تو ہیں۔ امسک علیک زوجک، روکے رکھیے اپنے پاس اپنی بیوی کو، آپ نے یہ مشورہ دیا۔ امسک علیک زوجک، روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ انہیں نہیں کہنا چاہیے جب آپ کو معلوم ہے کہ زینب آپ کی نکاح میں آئے گی، تو پھر آپ نے کیوں کہا کہ روکے رکھے؟ اس وجہ سے کہ لوگ ملامت کریں گے، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈریے زینب کے معاملے میں اور انہیں طلاق مت دیں۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں وہ بات اللہ جس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ وہ دل میں کیا چھپا رہے تھے؟ وہ دل میں یہ کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ زینب سے نکاح کرو، اور آپ اس کو چھپا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو تاکہ یہ پروپیگنڈا نہ بنے اور اسلام اور دین اور دعوت کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا، وہ طلاق ہو گئی، وہ آپ نے نکاح کر لیا، اور وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا۔ تو مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اس سے کیا مراد ہے؟ تفسیر روح المعانی میں ہے وَالْمُرَادُ بِالْمَوْصُولِ مَا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى بِهِ إِلَيْهِ أَنَّ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سيطلقها زيد ويتزوجها بعد عليه الصلاة والسلام، وإلى هذا ذهب أهل التحقيق من المفسرين۔ مراد اس سے وہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ وحی کی تھی کہ زینب کو زید ان قریب طلاق دے گا۔ سیطلقها زید، کہ زینب کو طلاق دے گا زید، اور اس کے بعد ان سے نکاح کریں گے آپ علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ وہ چیز تھی جس کو اللہ نے ظاہر کر دیا، اور اہل التحقیق مفسرین کی یہی رائے ہے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، لوگوں کی ملامت سے اور لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے۔ اعتقادی طور پر خشیت
اللہ سے ڈرنے کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا اعتقادی طور پر مراد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی ملامت سے ڈرنا بوجہ شرم حیا کے اور دین کو نقصان نہ پہنچے، یہ وہ وَتَخْشَى النَّاسَ ہے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ تو زیادہ لائق ہے، اور اللہ لائق ہے، اس کا حقدار ہے کہ اس اللہ سے آپ ڈریں۔ تمام احوال میں دعوت دین کے معاملے میں کسی کی پرواہ کیے بغیر، کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر، آپ کو لوگوں کی باتوں کی بھی پرواہ کیے بغیر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ابھی روکے رکھو، ان پر ہی چھوڑنا تھا۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَخْشَ اللَّهَ فِي هَذِهِ الْحَالِ، یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اس حال میں اللہ سے نہیں ڈر رہے تھے، جو فرمایا کہ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، بلکہ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ لِخَشْيَتِهِ بِالْخَلْقِ نَوْعُ تَعَلُّقٍ قِيلَ لَهُ اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ مِنْهُ، جب لوگوں کی اس ملامت کا خیال شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے آپ رکھ رہے تھے، یہ مخلوق کے ساتھ ایک نوعیت کا تعلق تھا، اس لیے فرمایا کہ واللہ احق ان تخشا۔ تفسیر زاد المسیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما نزلت علی رسول اللہ آیتن ہی اشد من هذه الآیہ ولو کتم شیئا من الوحی لکتمها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی، اور اگر آپ وحی میں سے کوئی چیز چھپاتے تو اس آیت کو چھپا لیتے، لیکن یہ تو نبی کی شان سے بعید ہے۔ اس آیت میں بعض مفسرین نے کچھ واقعات نقل کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ آپ نے حضرت زینب کو دیکھا اور اس کی وجہ سے آپ کے دل میں ان سے محبت پیدا ہوئی، لیکن آپ نے حضرت زید کو روکا، مگر دل میں ارادہ تھا۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ سے مراد وہ محبت ہے، اور کچھ باتیں اس سے بھی فروتر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ احببنا ان نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها، ہمیں زیادہ پسند یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں سے ہم صرف نظر ہی کر لیں اور اس کو سرے سے ذکر ہی نہ کریں، تو ہم اس کو ذکر ہی نہیں کرتے۔ اور روح المعانی میں ہے کہ وَلِلْقُصَّاصِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ كَلَامٌ لَا يَنبَغِي أَن يَجْعَلَ فِيهِ ذِي الْقَبُولِ، قصہ گو لوگوں کے لیے یہاں پر کلام ہے، اس کو کسی طرح بھی وہ قبول کرنے کے حقدار نہیں ہے۔ اور اسی طرح بحر المحیط نے اور بہت سے محققین مفسرین نے اس پر رد لکھا ہے، مگر چونکہ ہماری بعض تفاسیر میں وہ نقل ہوئی ہیں اور بعض میں تو بغیر رد کے بھی نقل ہوئی ہیں، اور بعض میں ایسی عبارات ہیں جو کسی طرح مناسب نہیں ہیں، تو محققین مفسرین اس کی تردید کرتے ہیں۔ اور یہ نہ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی نبی کی شان سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ ہی اس واقعے سے اس طرح کی کوئی بات لگتی کہ حضرت زینب
آپ کو پسند تھی تو آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام زید کے لیے ان کا رشتہ کیوں مانگا؟ پھر اپنے لیے مانگتے، جبکہ ان کو اعتراض بھی تھا اور انکار بھی تھا۔ اور کیا آپ نے زینب کو اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا؟ جیسے کہ قصوں والوں نے یہ باتیں بنائی ہے، یہ کیا ممکن ہے؟ اور بہت سارے داخلی باتیں بھی اس میں ہیں۔ اور مَاللہ مبدیہ، اللہ تعالیٰ کو وہ بات ظاہر کرنی تھی جو آپ چھپا رہے تھے، تو بات کہاں ظاہر ہوئی ہے؟ جو قصوں میں ہے وہ باتیں پھر تو ظاہر بھی ہونی چاہیے تھی، جبکہ وہ تو کہیں نہیں ہے۔ ہاں ایک توجیہ جو بعض مفسرین نے بلکہ تفسیر عثمانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، وہ یہ کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ سے اگر یہ معنی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے طلاق سے حضرت زید کو تو روکا کہ جب میں نے یہ رشتہ مانگا اور جب یہ ہوا ہے اب تم طلاق مت دو، یہ روکتے رہے، لیکن روکتے روکتے جب حالت یہ ہو گئی کہ وہ طلاق پہ ہی آئے تھے اور طلاق ہی ہونی تھی، تو آپ نے حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے یہ ایک ارادہ اپنے دل میں رکھا کہ ان کی طلاق کے بعد ان کی دلجوئی کی خاطر اگر میں نکاح کروں گا تو حضرت زینب کا جو رشتہ ہم نے مانگا اور زید سے نہ بن پائی اور پھر طلاق ہو گئی، اور پھر ان کے دل میں اس کا ایک جو گلہ ہوگا وہ ساری چیزیں اس کا مداوع ہو جائے گا۔ تو وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، آپ نے دل میں حضرت زینب کے اس رنج کا مداوع کرنے کا دل میں رکھا، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا اور ایسا ہی ہوا۔ یہ ایک تشریح ہے جو اگر مراد یہ ہو کہ آپ نے دل میں ان کا نکاح رکھا تو یہ اس لیے نہیں کہ باقاعدہ اس کی کوئی ایک پلاننگ تھی یا معاذ اللہ کوئی محبت کی بات تھی، بلکہ یہ ان کے دلجوئی کی خاطر آپ نے اس طرح کا ایک ارادہ مخفی رکھا، بعد میں کہ پھر میں ان سے رشتہ کر لوں گا، اور اس میں پھر شرعاً کوئی ایک اعتراض واقع بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم بھی تھا۔ اور آیت میں تو صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پس جب زید نے پورا کیا ان سے وطر اپنی حاجت، جب پوری کی اپنی حاجت سے کیا مراد ہے؟ حاجت سے مراد یہ کہ جب ان کو طلاق دے دی اور جب ان کی عدت پوری ہو گئی۔ جب کسی عورت میں حاجت نہیں رہتی ہے تو طلاق دے دیتے ہیں، اور طلاق میں بھی عدت کے دوران واپس رجوع ہوتا ہے، لیکن جب حاجت نہیں رہتی ہے تو پھر رجوع بھی نہیں کرتے۔ تو جب معاملہ اس حد تک پہنچا کہ ان کی حاجت کوئی نہیں رہی، حتیٰ کہ طلاق دے دی، اور پھر اس کے بعد بھی حاجت نہیں رہی حتیٰ کہ عدت بھی پوری ہو گئی، تو فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ عدت بھی گزر گئی، تو زَوَّجْنَاكَهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے نکاح میں دیا ان کو۔ حضرت زینب اس بات پر فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح خود گویا کہ اللہ نے کیا ہے اور آسمانوں پہ ہوا ہے۔ اور ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ زینب اور حضرت عائشہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثے میں یہ فخر کرتی، حضرت عائشہ حضرت زینب فرماتی کہ انا التی نزل تزویجی من السماء، میں وہ عورت ہوں کہ میری شادی آسمان سے ہوئی، نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ انا التی نزل عذری من السماء،
میں وہ ہوں کہ میرا عذر آسمان سے اترا ہے۔ تو فاعترفت لہا زینب حضرت عائشہ کی معترف ہو گئی۔ تو یہ زوجنا کہا۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا نام نہیں ہے مگر ایک زید بن حارثہ کا نام مذکور ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت اور شرافت ہے جو صحابہ کرام میں حضرت زید کو حاصل ہوئی، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہا، اور اس کے بعد پھر محمد کا نام اس سے کٹ گیا، تو وہ جو دکھ صحابی کو اور حضرت زید جیسے صحابی کو ہوا ہوگا اس کا تو اندازہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا نام نازل فرمایا، بلکہ کتابوں کے اندر بھی جہاں صرف نحو کی کتابوں میں، کہیں پر بھی اہل علم کی کتابوں میں، مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں بھی جب مثالیں ذکر ہوتی ہیں تو سب سے پہلے زید، قام زید، جاء زید، زید کا لفظ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ زید ہر جگہ ہوتا ہے، یہ زید ہی کا لفظ کیوں چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ زید کا لفظ قرآن مجید میں اور اس طرح پھر اہل علم کی زبانوں پر بھی اسی حساب سے جاری ہوا، اس لیے کہ اس سے تو 30 نیکیاں بھی ملے گی نا، کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو فلما قضا زید منہا وطرا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ زینب سے نکاح کیوں ہوا؟ زوجنا کہا، ہم نے نکاح کرایا، ہم نے نکاح کرایا، تو وجہ خود آیت میں لکھی ہوئی ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ نہ ہو ایمان والوں پر کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، کہ وہ طلاق دے دیں، اور اگرچہ وہ ان کے نکاح میں آ بھی چکی ہوں اور وہ طلاق دے دے اور عدت پوری ہوں، تو باقی ایمان والوں کے لیے کوئی تنگی نہ ہو کہ یہ تو شاید کوئی گناہ ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا یا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک رواج کو مٹانا تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف قول پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کا ایسا اظہار کیا تاکہ یہ رسم باطل پوری طرح مٹ جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک یہ بات ثابت نہ ہو کہ فلاں حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اس وقت تک آپ کا عمل امت کے لیے بھی نمونہ ہوگا اور امت کے لوگ اس پر عمل کریں گے اور یہ حکم برابر ہوگا۔ اس لیے تفسیر جساس میں ہے کہ الامت مساویۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحکم الا ما خصہ اللہ تعالی بہ، احکام کے اعتبار سے امت نبی کے ساتھ مساوی ہے، جو حکم نبی کو ہوگا وہ امت کو بھی ہوگا۔ یہ آپ نہیں کہیں گے کہ یہ نبی کے لیے ہمارے لیے نہیں، وہ آپ کے لیے بھی ہوگا۔ ہاں اگر تخصیص کی کوئی وجہ اور کوئی دلیل اور کوئی نص موجود ہے کہ یہ آپ کے ساتھ خاص ہے تو پھر وہ حکم خاص ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور آپ نے نکاح کیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تاکہ ایمان والوں پہ حرج نہ ہو، تو اس کو دلیل بنایا، آپ کے اس عمل کو ہی دلیل بنایا کہ ایمان والوں پہ حرج نہ ہو۔ معلوم ہو کہ آپ کا عمل ایمان والوں کے لیے بھی حکم ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بات کے بارے میں اپنا ارادہ تکوینی کر دیا ہو اور کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہو تو وہ پھر پورا ہو جاتا ہے اور ہو کر رہتا ہے، لا محالہ مفعولا۔ ما کانا
علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ نہیں ہے جائز، نہیں ہے صحیح اور نہیں ہے مناسب علی النبی نبی پر من حرج کوئی تنگی فی ما فرض اللہ لہ اس میں جو اللہ نے نبی کے لیے مقرر فرمایا۔ دو مطلب ہے اس جملے کے۔ ایک مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے جو تقدیر میں لکھا تھا نکاح زینب فرض اللہ لہ، اس میں نبی پر کوئی حرج کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی کوئی تنگی اور پریشانی ہونی چاہیے۔ یہ حرجن کا مطلب کہ یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج اور تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گویا ترغیب دے دی اس آیت میں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو چل پڑی ہے ان لوگوں میں جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملے میں بالخصوص وسعت رکھی ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے 100 بیویاں دی، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی اس قسم کی روایات ہیں۔ تو وسعت نکاح کا جو معاملہ ہے وہ پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی رہا، اور آپ پر بھی اس میں کسی قسم کی کوئی تنگی اور گناہ نہیں ہے۔ تو یہ وضاحت آ گئی کہ یہ پچھلے انبیاء کے ہی طریقے پر آپ چل پڑے ہیں، متعلقہ واقعے سے تو اس کا یہ تعلق ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو دعوت اور تبلیغ کا فریضہ عائد کیا ہے، فرض اللہ لہ کا معنی ہے یعنی فرض اللہ علیہ، اللہ نے نبی پر جو دعوت کا سلسلہ لازم اور تبلیغ کا سلسلہ فرض کیا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی کوئی تنگی، پریشانی، خفگی نہیں ہونی چاہیے۔ فلا تکن فی صدرک حرج، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام ہو، چاہے وہ قول سے ہو یا عمل سے ہو، وہ برملا اللہ کا پیغمبر پہنچاتا ہے، اور اس میں کسی کی کوئی پرواہ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نبی نہیں کرتا۔ لہٰذا اس متعلقہ معاملے میں بھی مقصود گویا کہ اللہ کے ایک پیغام کو پہنچانا ہے اور رسم باطل کا رد کرنا ہے۔ تو یہی طریقہ تمام انبیاء میں رہا کہ تمام انبیاء سے حرج کو دعوت و تبلیغ کے معاملے میں دور کیا گیا، اور صاف صاف جو حکم دیا وہ نبیوں نے اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور ہے اللہ کا حکم قدرًا مقدورا، تقدیر میں مقرر ہوا۔ یہ مقدورہ اصل میں قدرہ کی تاکید ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ یہ جس طرح ظلاً ظلیلہ ہے، خوب سایہ، اس طرح یہ قدرًا مقدورہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم تقدیر سے ہے۔ قدرًا کا مطلب عن قدرٍ، قدرًا کا مطلب ذا قدرٍ، اللہ کا حکم قدر اور تقدیر والا ہے۔ مقدورہ کہ جس کا اندازہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور خوب پکا اندازہ ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی اور تبدیلی نہیں ہونی ہے۔ تو یہ قدرًا مقدورہ ہے۔ قدرًا مقدورہ یہ ہے تو اس میں مفعول، لیکن یہ قدرًا کی گویا کہ تاکید کے لیے ایک صفت ہے، ایسی قدر جو مقدور ہے، یعنی خوب اندازہ۔ تو یہ اس کی صفت ہو رہی ہے
لیکن صفت برائے تاکید ہے۔ مقدورہ تو اس میں مفعول ہے، لیکن ترکیب میں یہ قدراً موصوف کے لیے صفت واقع ہے، یعنی کانا فعل ناقص ہے اور امر اللہ مرکب اضافی اس کا اسم ہے، اور قدراً موصوف مقدورہ صفت، یہ صفت موصوف مل کر کانا کے لیے گویا کہ یہ خبر ہے، اور یہ صفت اس موصوف کی تاکید ہے۔ نکاح زینب کے معاملے میں آخری جملہ تھا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اس آیت میں ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ جب زینب کے نکاح کا ذکر اس آیت میں ہوا جو کہ ایک معاملہ تھا اور پورا ہی ہونا تھا اور پورا ہو گیا، تو کان امر اللہ مفعولا، اور جب اس آیت میں فیما فرض اللہ کا لفظ ہے جس میں تقدیر کا ذکر ہے، تو وکان امر اللہ قدرا مقدورا، تو جملہ آیت کی مناسبت سے ہے، ورنہ مطلب تو دونوں کا اور مفہوم تو ایک ہی ہے۔ الذین، یہ پچھلے گزرے ہوئے لوگ وہ ہیں، الذین خلو، یہ الذین خلو کی اب صفت ہو رہی ہے یا ان سے بدل ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو گزرے ہیں؟ یہ وہ انبیاء ہیں، یبلغون رسالات اللہ، جو پہنچاتے تھے اللہ کے پیغامات کو، ویخشونہ، اور اللہ سے ڈرتے تھے تبلیغ میں، جو خشیت کی وجہ سے تبلیغ میں وہ تکمیل کرتے تھے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں ڈرتے تھے کسی سے بھی سوائے اللہ کے، تو کوئی کتمان اور کوئی تلبیس نہیں کی، وکفا باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا۔ حسیبہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کفایت کرنے والا ہے، جیسے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور حسیبہ کا معنی حساب کرنے والا بھی ہے، اور اللہ کافی ہے حساب کرنے والا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ یعنی انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا خوف ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہے دینا ہے، تو تبلیغ کے معاملے میں وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، اور انبیاء پر اعتراض کرنے والوں کے لیے بھی جملہ وعید ہے کہ باوجود ایسے عظیم مبلغین پر اعتراض کرنے والے اور کہ نبی کی شان کو داغدار بنانے کی کوشش کرنے والوں کے لیے حساب کرنے والا اللہ کافی ہے۔